قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول ایک نہایت اہم شہر تھا۔ ارطغرل کی اولاد خلافت عثمانیہ کی یہ سلطان فتوحات پر فتوحات کر رہے تھے، لیکن یورپ کی طرف ابھی تک قدم نہیں رکھا تھا، کیونکہ یورپ کا دروازہ یہی شہر تھا۔ لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس شہر کی فصیلیں بہت مضبوط تھیں۔ اس کے صرف ایک طرف خشکی اور باقی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے بھی مشکلات تھیں۔ کئی دفعہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکروں کے لشکر آئے اور اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس چلے گئے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے۔ وہ امیر بھی کیا با کمال ہوگا، وہ لشکر بھی کیا با کمال ہوگا۔ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہر مسلمان بادشاہ، خلیفہ، سلطان نے کوشش کی کہ وہ اس حدیث پاک کا مصادق ٹھہرایا جائے۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ شہر پر کم از کم 24 دفعہ حملہ ہوا۔ سب سے آخری حملہ مسلمانوں کے عظیم الشان سپہ سالار سلطان محمد فاتح نے کیا اور اس نے یہ فتح حاصل کی۔ در حقیقت سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ یہ ان کا مقصد بن چکا تھا۔ سلطان محمد نے پہلے تمام باقی دشمنوں سے خطرہ ختم کیا، وہ ایسے کہ انہوں نے امیر کرمانیہ سے صلح کر لی، چند بغاوتیں تھیں ان کو ختم کر دیا، اور 3 سال کے معاہدے پر ہونیاڈے سے بھی صلح کر لی۔ یوں سلطان محمد کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکے گا۔ پہلا کام سلطان محمد نے یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا۔ اس قلعے کی تعمیر کے دوران ترکوں کی کئی چھوٹی لڑائیاں قسطنطین کے سپاہیوں کے ساتھ ہوئیں، لیکن یہ بنتا رہا۔ یہ قلعہ 1452 کے موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا۔ باسفورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا۔ کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ اب سلطان محمد نے باقی تیاریوں پر توجہ دی۔ اردنا میں سلطان محمد نے 1.5 لاکھ فوج اکٹھی کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ چند مزید انتظامات بھی ضروری تھے۔ یہ شہر مثلث نما تھا، جس کے 2 اطراف سمندر تھا، تو بری یعنی زمینی افواج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھی، لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھی۔ اندرونی 2 دیواریں حد درجہ مضبوط تھیں۔ ہر دیوار کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ کا تھا۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان 100 فٹ گہری خندقیں بھی تھیں۔ یہ دیواریں 5ویں صدی میں بنوائی گئی تھیں اور اب تک تمام حملے ناکام کر چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر تسلسل سے توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال اس وقت ترک کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے کر نئی عظیم الشان توپیں بنوائیں۔ اربان نامی ایک عیسائی انجینئر اس وقت بازنطینی ملازمت چھوڑ کر سلطان محمد کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی شاندار توپ بنا کر دی، جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بھی بنا کر دی جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھی۔ اپریل 1453 بمطابق 26 ربیع الاول 857 ہجری میں سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی افواج دیواروں سے ٹکراتی رہیں۔ دیوار پر چڑھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ دروازہ توڑنے کی کوشش میں بے شمار مسلمان فوجی شہید ہو گئے۔ کئی مرتبہ مشیروں اور وزیروں نے مشورہ دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ عظیم الشان سلطان، جو اس وقت میدان میں سپہ سالار کا کردار ادا کر رہا تھا، استقامت کا پہاڑ بن کر دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ سمندر کے پانیوں میں بھی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جمادی الاول 29 مئی 1453 آج محاصرے کو 54 دن ہو چکے تھے۔ سلطان محمد اور اس کی فوج نے رات عبادت اور دعاؤں میں گزارنے کے بعد نماز فجر ادا کی۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد فاتح سپہ سالار بن کر غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے اور شہر پر زبردست حملہ کیا۔ توپوں کی گولہ باری کی وجہ سے جس جگہ سے شگاف تھا وہاں گھمسان کا رن پڑا۔ سلطان محمد بھی عزم و حوصلے کی اعلیٰ مثال تھے۔ خود کمان سنبھال کر ایک شدید اور تازہ دم حملہ کروایا۔ ادھر رومی بھی بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن ادھر سلطان محمد بذات خود بھی بہادری اور شجاعت کی زندہ مثال بن گئے۔ سلطان محمد کے شاہی دستے نے سلطان کی کمان میں آ کر ایسا کاری حملہ کیا اور شاہی دستہ شہر میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے عثمانی فوج داخل ہوتی چلی گئی۔
دیوار پر حسن جو کہ شاہی دستے کا کمانڈر تھا، اس نے عثمانی پرچم لہرا دیا۔ یوں جمادی الاول 29 مئی 1453 کو یہ شہر سلطان محمد نے فتح کر دکھایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مصداق ٹھہرا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اپنا سر اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جھکا دیا۔ سلطان محمد وہ نوجوان تھا جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے ہی با کمال اور بہترین قرار دے دیا تھا۔ مسلم امہ کے نوجوانوں کے لیے سلطان محمد فاتح جیسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ کاش ہمارے معاشرے کے نوجوان ایسے واقعات سے سبق حاصل کریں کہ ہم بھی انہیں باہمت مرد مجاہد اور اسلام کے علم برداروں کے ہم عمر اور نام لیوا